بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہاب نامہ۔ قدرت اللہ شہاب کی یہ سوانح عمری ہم آپ کے لیے ریکارڈ کر رہے ہیں۔ یہ اس کی 6ٹھی کیسٹ ہے۔ روم میں ایک کئی منزلہ عمارت میں اشفاق احمد کے پاس ایک کمرہ تھا۔ ان دنوں اشفاق کے پاس ایک اسکوٹر ہوتا تھا۔ اس پر بٹھا کر اس نے مجھے روم دکھانے کا پروگرام بنایا۔ ہم تھوڑی سی دور ہی گئے تھے کہ اشفاق نے پوچھا، ہمیں اسکوٹر پر بیٹھ کر روانہ ہوئے 3 منٹ ہو گئے؟ ہاں ہو گئے، میں نے گھڑی دیکھ کر کہا۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ ہم خیریت سے ہیں، اشفاق نے کہا۔ روم کی سڑکوں پر ہر 3 منٹ میں ٹریفک کا ایک حادثہ ہوتا ہے۔ نصف گھنٹے کے بعد اشفاق نے پھر مجھے کلمہ شکر پڑھنے کی تلقین کی، کیونکہ روم میں ہر 30 منٹ کے بعد جو حادثہ ہوتا تھا وہ مہلک ثابت ہوتا تھا۔ یوں بھی اسکوٹر چلاتے چلاتے ہاتھ چھوڑ کر جس طرح اشفاق مجھے روم کے قابل دید مقامات کی زیارت کرا رہا تھا، اس سے یہ امر یقینی تھا کہ ہم کسی وقت بھی ٹریفک کے حادثات کے اعداد و شمار میں اضافے کا باعث بن جائیں گے۔ چنانچہ میں نے اسکوٹر پر مزید سیر کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ بسوں پر بیٹھنا بھی دشوار تھا، اس لیے ہم نے رومت الکبریٰ کی سیاحت زیادہ تر پا پیادہ کی۔ کئی روز متواتر پیدل جوتیاں چٹکھاتے چٹکھاتے میرے بوٹوں کا اکلوتا جوڑا دم توڑ گیا۔ نیا جوتا خریدنے میں اشفاق نے میری رہنمائی کی۔ میں نے اشفاق کو الوداع کہا اور اپنا نیا جوتا پہن کر نیپلز کو روانہ ہو گیا۔ نیپلز پہنچ کر میں نے اپنا سامان ہوٹل میں رکھا۔ پومپیائی کا شہر دیکھنے چل پڑا۔ پومپیائی کے کھنڈرات میں سیاحوں کا میلہ لگا ہوا تھا۔ قدم قدم پر مشتبہ شکل و صورت کے دلال فوحش تصاویر کے البم بیچنے میں مصروف تھے۔ قریب ہی ماؤنٹ ویسوویس کا جوالا مکھی پہاڑ بجھے ہوئے آتش فشانی مادے میں لپٹا ہوا کھڑا تھا۔ وقتاً فوقتاً اس کی چوٹی کا آتش فشانی دہانہ بھڑک بھڑک کر پومپیائی کے انجام کی یاد دہانی کراتا تھا۔ لیکن سیاحوں کا جمگھٹا عقوبت کے اس اشارے سے بے نیاز ان کھنڈروں میں دبی ہوئی جنسی بے راہ روی کی لذت میں سرتاپا ڈوبا ہوا تھا۔ شام کو نیپلز واپس پہنچا تو ہوٹل کے ڈرائنگ روم میں ایک اور مشکل پیش آئی۔ کھانے کا مینیو اطالوی زبان میں چھپا ہوا تھا اور میری سمجھ سے بالکل بالا تر تھا۔ میری قسم پرسی کو بھانپ کر قریب والی میز سے ایک نوجوان اٹھ کر آیا اور نہایت شستہ انگریزی میں بولا، کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ شکریہ، میں نے کہا۔ میں ویٹرس کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ میرے لیے گوشت اور شراب نہ لائے۔ اگر مچھلی یا انڈے موجود ہوں تو وہ لے آئے، لیکن وہ سور کی چربی میں تلے ہوئے نہ ہوں۔ ویٹرس آرڈر لے کر چلی گئی تو نوجوان نے مجھ سے پوچھا، کیا آپ ہندوستان کے رہنے والے ہیں؟ جی نہیں، میں پاکستانی ہوں۔ الحمدللہ، نوجوان نے گرمجوشی سے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا، میں شام کا رہنے والا ہوں۔ آئیے، آپ ہماری میز پہ آ جائیے، میں آپ کو اپنی منگیتر سے ملاؤں گا۔ ہم دونوں کو پاکستان سے بڑی دلچسپی ہے۔ اپنی میز پہ پہنچ کر وہ شامی نوجوان خالص مغربی انداز سے تعارف کی رسوم ادا کرنے میں مشغول ہو گیا۔ میرا نام رشید مومن ہے، یہ میری منگیتر نزیحہ ہے۔ ہم دونوں دمشق کے رہنے والے ہیں، روم میں فنون لطیفہ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آج کل نیپلز آئے ہوئے ہیں۔ پھر اس نے نزیحہ سے میرا تعارف کرایا۔ آپ حجاز جا رہے ہیں؟ آپ بڑے خوش نصیب ہیں، واللہ آپ بہت ہی خوش نصیب ہیں، نزیحہ نے بڑے جوش سے کہا۔ نزیحہ بہت اچھے موڈ میں تھی۔ اس نے سگریٹ سلگا کر اپنا سگریٹ لائٹر مجھے دیا۔ اس سگریٹ لائٹر کو دیکھو، اس پر بڑی خوبصورتی سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نقش کیا ہوا ہے۔ امریکن کمپنیاں یہ لائٹر خاص طور پر اسلامی ممالک کے لیے بنا کر بھیجتی ہیں۔ پہلے کلمہ طیبہ سے ایمان کی شمع روشن ہوتی تھی، اب اس کی مدد سے سگریٹ سلگائے جاتے ہیں، میں نے کہا۔ نزیحہ ہنسنے لگی۔ نزیحہ نے ریشمی غلاف میں لپٹا ہوا چھوٹی تختی والا قرآن مجید نکالا۔ جب میں یورپ آ رہی تھی تو میری ماں نے مجھے یہ تحفہ دیا تھا۔ سال بھر سے میں نے اسے ایک بار بھی کھول کر نہیں دیکھا۔
لیکن میں جہاں کہیں جاتی ہوں اسے اپنے ساتھ ضرور رکھتی ہوں۔ یہ بھی آپ کی عین سعادت مندی ہے، میں نے کہا۔ مجھے یہ وہم سا ہو گیا ہے کہ اگر قرآن مجید کی یہ جلد مجھ سے جدا ہو گئی تو شاید میری پیاری ماں کو کچھ ہو جائے گا۔ دنیا کی الہامی کتابوں میں قرآن شریف بڑا مظلوم صحیفہ ہے، میں نے جان بوجھ کر طنز سے کہا۔ کچھ لوگ اسے تعویذ بنا کر گلے میں یا بازوؤں پر باندھتے ہیں، بعض لوگ پاکٹ سائز کے قرآن جیبوں میں رکھتے ہیں۔ یوں بھی ہر مسلمان گھرانے میں ایک دو قرآن خوبصورت غلافوں میں لپیٹ کر ضرور رکھے جاتے ہیں، خواہ وہ طاق نسیاں کی زینت ہی کیوں نہ ہوں۔ وہ کھلکھلا کے ہنسنے لگی اور مجھے تسبیحوں کے قصے سنانے لگی، کس طرح مشرق وسطیٰ میں کچھ لوگ اپنے ہاتھ میں ہر وقت تسبیح لیے پھرتے ہیں، بعض عادتاً، بعض فیشن کے طور پر، بعض محض اعصاب کی آسودگی کے لیے۔ پھر اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، کیا آپ میرے لیے ایک تکلیف گوارا فرمائیں گے؟ بصر و چشم، میں نے کہا۔ نزیحہ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر بولی، جب آپ خانہ کعبہ کی زیارت کریں تو وہاں پر فقط ایک بار میرا نام لے دیں۔ یہ تو بڑی آسان فرمائش ہے، میں نے کہا، وہاں پر میں آپ کے لیے دعا بھی ضرور مانگوں گا۔ ایک بار نہیں، کئی بار، اور جب میں روزہ اقدس پر حاضر ہوں گا تو آپ کا سلام بھی ضرور عرض کروں گا۔ روزہ اقدس کے ذکر پر نزیحہ نے جلدی سے اپنے گلے کا ریشمی اسکارف اتار کر اس سے سر ڈھانپ لیا۔ نیپلز کی بندرگاہ سے ایس ایس ایونترا نے لنگر اٹھایا تو جہاز میں بڑی چہل پہل تھی، مسافروں میں زیادہ تعداد تماش بین سیاحوں کی تھی۔ ایس ایس ایونترا بڑی مسخرامی سے چلا جا رہا تھا۔ خوش قسمتی سے ان دنوں چاندنی بھی پورے شباب پہ تھی۔ رات کے سناٹے میں رہ رہ کر یہی محسوس ہوتا تھا کہ ہم کسی طلسماتی سفینے پر بیٹھے ایک ایسی دنیا میں سفر کر رہے ہیں جس کی فضا احساس سے بھی زیادہ نازک اور خیال سے بھی زیادہ رنگین ہے۔ تیسرے روز صبح سویرے بیروت کا ساحل نظر آنے لگا۔ جب جہاز بندرگاہ میں داخل ہوا تو سب سے پہلے جو چیز نظر آئی وہ بہت سے لوگوں کا ہجوم تھا۔ دور سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ ساحل پر بلوا ہو رہا ہے، لیکن کچھ دیر بعد یہ راز کھلا کہ دراصل یہ لوگ بندرگاہ کے قلی ہیں اور یہاں اترنے والے مسافروں کو اپنی اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں۔ یہاں پر جہاز سے چند گھنٹہ رکنا تھا۔ بیروت کا شہر دکھانے کے لیے ایک ٹورسٹ ایجنسی نے بہت سی ٹیکسیوں کا بندوبست کیا ہوا تھا۔ زبان اور آداب میں یہ شہر فرانسیسی ہے۔ موٹروں کے ماڈل، بش شرٹوں کے ڈیزائن اور یونیورسٹی ڈگریوں کے لحاظ سے یہ شہر امریکن ہے۔ ہوٹلوں کے کاروبار اور پرفضا پہاڑی مقامات کی نسبت سے نہ صرف بیروت بلکہ سارا لبنان مشرق وسطیٰ کا سوئٹزرلینڈ ہے۔ بیروت کی نشاط گاہوں اور نائٹ کلبوں کو پیرس کی ہمسری کا بھی بجا طور پہ دعویٰ ہے۔ بیروت کے مضافات میں جا بجا چھوٹے چھوٹے جھونپڑوں کی آبادیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ ان میں فلسطین کے مہاجر رہتے تھے۔ مہاجر کراچی میں ہوں یا بیروت میں، ان کے جھونپڑوں پر وہی کثافت اور ان کے چہروں پر وہی فلاکت برستی ہے۔ جس طرح کراچی میں مہاجر بستیوں کے درمیان بڑی سرعت سے سیمنٹ کی بڑی بڑی عمارات بلند ہو رہی تھیں، اسی طرح فلسطینی مہاجروں کے گرد و پیش بھی بلند و بالا خوبصورت مکان تعمیر ہو رہے تھے۔ بندرگاہ کے قریب ایک کھلا میدان ٹاٹ اور ٹین اور چٹائیوں کے چھوٹے چھوٹے جھونپڑوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ میدان کے چاروں طرف کانٹوں والی لوہے کی تار کھینچی ہوئی تھی اور جگہ جگہ پولیس کے کچھ سپاہی پہرے پر مامور تھے۔ اس میدان میں سینکڑوں مرد اور عورتیں بھیڑ بکریوں کی طرح محصور تھیں۔ ٹیکسی ڈرائیور نے مجھے بتایا کہ یہ میدان حاجیوں کا کیمپ ہے جو حکومت نے خود اپنے خرچ سے قائم کر رکھا ہے۔ کئی مہینوں تک دور دراز سے لوگ آ کر اس کیمپ میں جمع ہوتے رہتے ہیں۔ جو خوش نصیب ہیں ان کو کسی ہوائی جہاز یا سمندری جہاز میں جگہ مل جاتی ہے، باقی لوگ انتظار کر کر کے واپس لوٹ جاتے ہیں۔
بیروت کا شمار بھی دنیا کے ان مہذب شہروں میں ہے جہاں غریب ہونا تو کوئی جرم نہیں، البتہ بھیک مانگنا ضرور منع ہے۔ قاہرہ پہنچ کر معلوم ہوا کہ مصر کی انقلابی حکومت نے حاجیوں کی آمد و رفت کے لیے نہایت اعلیٰ درجے کے انتظامات کر رکھے ہیں۔ حاجیوں کو لے کر ہر روز 2 ہوائی جہاز پرواز کرتے تھے۔ ہر تیسرے روز ایک سمندری جہاز بھی جدہ کے لیے روانہ ہوتا تھا۔ وزارت خارجہ کا جو افسر ان انتظامات کی دیکھ بھال پہ مامور تھا، وہ میری درخواست دیکھ کر بڑا چیں بچیں ہوا۔ آپ پاکستانی ہو کر انگریزی میں درخواست کیوں لکھتے ہیں؟ میں نے معذرت کی کہ مجھے عربی نہیں آتی۔ آپ کی اپنی زبان کیا ہے؟ اردو، میں نے جواب دیا۔ پھر انگریزی کے ساتھ آپ کا کیا رشتہ ہے؟ میرے لیے اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا کہ میں یہ تسلیم کر لوں کہ انگریزی کے ساتھ میرا فقط غلامی کا رشتہ ہے۔ میرا یہ اقبال جرم سن کر افسر مطمئن ہو گیا اور بولا، اس صورت میں بہتر یہی تھا کہ آپ اپنی درخواست اردو ہی میں لکھتے۔ پھر اس نے کچھ عرصے تک ہر ملک کی قومی زبان کی اہمیت پر زور دیا، نیشنلزم کی فضیلت پر ایک دھواں دار تقریر کی۔ اس کے بعد مجھے ایک مصری جہاز السوڈان میں جدے تک سفر کرنے کی اجازت دے دی۔ اگرچہ مصر کا علامتی صدر ابھی تک جنرل نجیب ہی تھا، لیکن ملک میں اصلی ڈنکا جمال عبد الناصر کا بج رہا تھا۔ چاروں طرف عرب نیشنلزم کا تصور زور شور سے ابھر رہا تھا اور مختلف طبقات میں مختلف رنگ کے جذبات پیدا کر رہا تھا۔ اس کا ایک رنگ حاجی موسیٰ رضا کی دکان کا رنگ تھا۔ حاجی موسیٰ رضا کی دکان میں یہ خصوصیت تھی کہ اس میں پھلوں اور سبزیوں کے علاوہ پرانی بوسیدہ کتابوں کے انبار تھے اور ایک کونے میں قدیم مصری نوادر کا مجموعہ بھی تھا۔ حاجی موسیٰ رضا کی دکان میں جو نوادرات تھے وہ اکثر فرعونوں کے مقبروں سے نکلے ہوئے زیوروں، برتنوں، منقش پتھر کی سلوں وغیرہ پر مشتمل تھے۔ حاجی صاحب کا بیٹا بڑی فصاحت سے گاہکوں کو ان نوادرات کے حوالے سے مصر کی شاندار تہذیب کا پس منظر سنایا کرتا تھا۔ قاہرہ اور اسکندریہ کی بڑی بڑی دکانوں میں عورتوں کے ملبوسات کی بناوٹ اور زیورات کے نقش و نگار کا رجحان بھی زمانہ فرعون کے فیشنوں کی طرف مائل تھا، اور تزئین و آرائش کے جملہ لوازمات صریحاً ان خطوط کی پیروی کر رہے تھے جو آج سے کئی ہزار سال پہلے مصر کی تہذیب و تمدن کا ترہ امتیاز تھے۔ چوڑیاں ہوں یا بندے، سبزیاں ہوں یا قدیم نو، اور جنسی تصویریں ہوں یا مقوی ادویات، قاہرہ میں زندگی کا ہر رخ فرعونوں کی تہذیب سے رشتہ جوڑ کر فخر محسوس کرتا تھا۔ یہاں پر نئی نسل کا ایک ایسا طبقہ بڑی صورت سے نشو و نما پا رہا ہے جس کا تصوری، فکری اور عملی مطمع نظر اس قدر شدید جذبہ قومیت ہے کہ اس کے سامنے دین کی حیثیت محض ذیلی اور ضمنی رہ جاتی ہے۔ اس مکتب خیال کی نظر میں مصر کی تہذیب کا اصلی ورثہ زمانہ فرعون کے آثار ہیں۔ اس تہذیب و تمدن کے ارتقاء میں وہ اسلام کو ایک ثانوی سی تحریک شمار کرتے ہیں جو 1300-1400 برس قبل اس سرزمین پر آئی اور اپنے ساتھ کئی دیر پا نقوش لائی۔ دوسرے اسلامی ملکوں کی طرح مصر کے عوام بھی بڑے مخلص اور سیدھے سادے مسلمان ہیں۔ یہ صرف نئی روشنی کے نوجوانوں کا ایک طبقہ ہے جو نیشنلزم کی شدید رو میں بہہ کر اسلام کو اپنی قومیت کی بنیاد نہیں بناتا، بلکہ ہزاروں سال پہلے کے زمانے کفر و ضلالت کے ساتھ اپنا رشتہ استوار کر کے فخر و مباحات محسوس کرتا ہے۔ فراز دنی اس طبقے کی منہ بولتی مثال ہے۔ فراز دنی سے میری ملاقات ایمسٹرڈیم کے رائک میوزیم میں ہوئی تھی۔ وہ وہاں پر آثار قدیمہ کی بحالی، تجدید اور حفاظت کا فن سیکھنے آئی تھی اور اب مصر کے کسی ثقافتی ادارے میں بڑے اچھے عہدے پر فائز تھی۔ قاہرہ میں ایک روز اس نے مجھے اپنے ہاں چائے پر مدعو کیا۔ سب سے پہلے فراز دنی نے میرے ساتھ اس بات پر گہری ہمدردی کا اظہار کیا کہ میں اس قدر گرم موسم میں خامخواہ حج پر جانے کا خطرہ مول لے رہا ہوں۔ پھر اس نے اپنی دیواروں پر لگے ہوئے نقوش و نگار کی وضاحت کر کے فرعونی زمانوں کی تہذیبی و تمدنی عظمت پر طویل تقریر کی۔
اور مسلمانوں کے دل میں فرعونوں کے خلاف جو بغض بھرا ہوا ہے اس پر بڑی تنقید کی۔ ترقی کی اس بامانی منطق کے بعد فرازدنی نے مجھے اپنے باپ سے ملانے مکان کے ایک دوسرے حصے میں لے گئی۔ ایک نیم تاریک کمرے میں 60-65 سال کے ایک بزرگ گاؤ تکیا لگائے قالین پر بیٹھے تھے۔ دیوار کے ساتھ بہت سے اونچے اونچے گلدان تھے۔ دیواروں پر فلکیات کے نقشے اور اجرام فلکی کی تصاویر آویزاں تھیں۔ سامنے ایک تپائی پر بہت سی جنتریاں اور کچھ کرۂ ارض کے گلوب اور چند استرلاب پڑے ہوئے تھے۔ فرازدنی نے شکوہ کیا کہ اس کا باپ اس قدر قدامت پرست ہے کہ ابھی تک بابل اور ہاروت اور ماروت کے زمانے سے آگے نہیں بڑھا۔ عملیات اور جادوگری اس کا پیشہ تھا۔ فرازدنی کے والد بزرگوار نے میرا استقبال کیا اور نہایت تپاک سے اپنے قریب بٹھایا۔ غالباً ان کا خیال تھا کہ ان کے جادو ٹونے کی شہرت سن کر ایک نیا گاہک ان کے دام میں آیا ہے، لیکن جب فرازدنی نے انہیں آگاہ کیا کہ میں محض مفت کا ملاقاتی ہوں اور عنقریب حج پہ جا رہا ہوں، تو اس مرد بزرگ کی گرمجوشی یکلخت سرد پڑ گئی اور انہوں نے بے اعتنائی سے منہ موڑ کر ایک جنتری کا مطالعہ شروع کر دیا۔ والد صاحب سے فارغ ہو کر فرازدنی مجھے اپنی والدہ کے پاس لے گئی، جو پچھلے برآمدے میں جائے نماز پر بیٹھی تسبیح کرنے میں مشغول تھی۔ فرازدنی نے جب اسے بتایا کہ میں حج پر جا رہا ہوں تو اس بزرگ خاتون کی آنکھوں میں تیز تیز چمک آئی۔ جائے نماز سے اٹھ کر اس نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور پھر ہاتھ اٹھا کر میرے لیے دعائے خیر کی۔ قاہرہ کے اس گھر کی ایک چھت کے نیچے زندگی کے 3 دھارے بہ رہے تھے۔ ایک طرف صاحب خانہ تھا جو فلکیات، عملیات اور قدیم ساحری کی بھول بھلیوں میں مال و دولت کی تلاش میں سرگرداں تھا۔ دوسری طرف اس کی فیشنیبل بیٹی تھی جو پرانی کافرانہ تہذیب کے مردہ خانوں میں نئی روشنی کے چراغ لے کر لذت پرستی کے ظلمت قدوں میں بھٹک رہی تھی۔ ان دونوں کے درمیان فرازدنی کی بے زبان ماں تھی جو اپنی جائے نماز پر اللہ کی رسی مضبوطی سے تھامے بیٹھی تھی۔ بڑے بڑے اولو العزم پیغمبروں اور ظالم اور سرکش فرعونوں کی سرزمین پر خیر و شر کی قوتیں عجیب و غریب روپ دھار کر نت نئے انداز سے ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں تھیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ مصر کے سواد اعظم کا دل اور دماغ اسلام کے رشتے میں اسی طرح پرویا ہوا ہے جس طرح کی دنیا کے اور مسلمانوں کا۔ اس کا روح پرور نظارہ میں نے حاجیوں کے جہاز السوڈان میں دیکھا۔ سراب منزل۔ جس وقت السوڈان نے اسماعیلیہ کی بندرگاہ سے لنگر اٹھایا، اس میں 750 عازمین حج سوار تھے۔ میرے پاس ڈیک پر سفر کرنے کا ٹکٹ تھا۔ جہاز چلتے ہی مائکروفون پر اعلان ہوا کہ پاکستانی مسافر بالائی عرشے پر کپتان سے آ کر ملے۔ ایک سٹیورڈ میری رہنمائی کر کے اوپر لے گیا۔ جہاز کا کپتان نہایت چاق و چوبند نوجوان تھا اور بڑی روانی سے شستہ انگریزی بولتا تھا۔ اس نے میرے پاسپورٹ اور دوسرے کاغذات کا معائنہ کیا۔ پھر اس نے اپنے عملے کے ایک آدمی کو بلایا اور اسے کہا کہ وہ مجھے ساتھ لے جا کر محمد نوفل کے کیبن میں برتھ دلوا دے۔ محمد نوفل اسکندریہ کے بہت بڑے تاجر، صنعت کار اور رئیس تھے۔ وہ 10 برس سے ہر سال متواتر حج پہ جا رہے تھے۔ جہاز کے ملازم نے عربی میں انہیں کچھ کہا اور نوفل صاحب نے اہلاً و سہلاً کہہ کر بڑی خوش دلی سے اپنا سامان اٹھا کر دوسرا برتھ میرے لیے خالی کر دیا۔ نوفل صاحب کی رفاقت میرے لیے نعمت غیر مترقبہ ثابت ہوئی۔ وہ بڑی اچھی انگریزی بولتے تھے اور مناسک حج کے متعلق مجھے ان سے نہایت مفید معلومات حاصل ہوئیں۔ پاکستان کے متعلق وہ زیادہ نہ جانتے تھے۔ شام کو مغرب کی نماز کے بعد انہوں نے بہت سے لوگوں کو اپنے ڈیک پر جمع کیا اور فرمائش کی کہ میں انہیں پاکستان کے متعلق کچھ باتیں بتاؤں۔ جہاز کا کپتان اور اس کے عملے کے کچھ افراد بھی وہاں آ کر بیٹھ گئے۔ کوئی گھنٹہ بھر میں نے انہیں تحریک پاکستان اور قیام پاکستان کے چیدہ چیدہ واقعات سنائے۔
میں انگریزی میں ٹھہر ٹھہر کر بولتا تھا اور نوفل صاحب اس کا عربی میں ترجمہ کرتے جاتے تھے۔ آزادی کے وقت لاکھوں مسلمانوں کی شہادت، عورتوں کی بے حرمتی اور مہاجرین کے حالات سن کر سب کو بڑی حیرت ہوئی۔ جب میں نے انہیں پاکستان کی آبادی، رقبے اور دیگر تفصیلات بتانے کے بعد یہ کہا کہ دنیا کی اس 5ویں بڑی مملکت کا نصب العین یہی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو سارے مجمع نے بے ساختہ کلمہ طیبہ کا ورد کیا اور پھر سب نے کھڑے ہو کر پاکستان کے حق میں دعا مانگی۔ اگلے روز نماز عشاء کے بعد اعلان ہوا کہ رات کے 11:30 بجے جہاز میقات حرم سے گزرے گا، اس لیے سب لوگ احرام باندھنے کی تیاری کر لیں۔ یہ اعلان سنتے ہی مسافروں میں بجلی کی رو دوڑ گئی اور سب لوگ احرام کی تیاریوں میں منہمک ہو گئے۔ 11:30 بجے تک سب مسافر احرام باندھ کر جہاز کے عرشوں پر جمع ہو گئے۔ 11:40 پر جہاز کا سائرن بجا اور 750 حاجیوں نے بیک زبان تلبیہ کا آوازہ بلند کیا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت۔ اے اللہ، میں تیرے دربار میں حاضر ہو گیا، تیرا کوئی شریک نہیں، تحقیق ہر طرح کی تعریف اور نعمت۔ لکا والملک لا شریک لکا، تیرے لیے ہے اور ملک تیرے لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ تلبیہ کا نعرہ لگاتے ہی 750 افراد کا یہ مجمع چشم زدن میں خالق کائنات کے حضور میں جا کھڑا ہوا۔ وہ سب بلا کسی امتیاز کے ایک ہی وردی میں ملبوس ایک ہی قطار میں کھڑے ہو گئے، ایک ہی کلمہ پڑھتے ہوئے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں بیک وقت حاضر تھے۔ کسی فرشتے نے ان کے لیے رسائی کا دروازہ نہ کھولا تھا، کوئی ابلیس ان کی راہ میں رکاوٹ نہ بنا تھا۔ وہ تو بس اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے چند کلمات زبان پر لاتے ہی کھٹ سے اس بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے تھے جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، نہ کوئی شریک، جس کے پھاٹک پر نہ کوئی پہرا ہے، نہ دربان۔ رات کے سناٹے میں تلبیہ کی گونج کالی گھٹاؤں میں بجلی کی چمک کی طرح کونتی تھی۔ ساری کائنات ایک خلا بن گئی تھی جس میں عبد اور معبود کے علاوہ اور کسی کا وجود باقی نہ رہا تھا۔ اگلے روز صبح سویرے السوڈان جدے کی بندرگاہ میں لنگر انداز ہو گیا۔ جدے کے حاجی کیمپ میں ہمارے معلم نے اپنی آسامیوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک طبقہ تو آسودہ حال حاجیوں کا تھا جو معلم کی فیس کے علاوہ مکہ معظمہ میں اس سے رہائشی کمرے کرائے پر لینے کی توفیق بھی رکھتے تھے۔ دوسرا طبقہ ہمارے جیسے 385 ریال والوں کا تھا جو بڑی مشکل سے صرف ضروری واجبات ادا کرنے کی پوزیشن میں تھے۔ جدے سے مکے کو روانگی کے وقت پہلے طبقے کو بسوں کے اندر سیٹوں پر بٹھایا جاتا تھا اور ہمیں چھت پہ جگہ ملتی تھی۔ ہماری بس آدھی رات کے قریب مکہ معظمہ میں داخل ہوئی۔ معلم عبد الرزاق محبوب کا 12-13 برس کا بیٹا ہمارے گروپ کو ایک گندے نالے کے کنارے لے گیا اور 30-35 گز زمین گھیر کر اسے ہماری اقامت گاہ قرار دے دیا۔ میں نے سن رکھا تھا کہ جو شخص حرم شریف میں داخل ہوتا ہے وہ اپنا جوتا، اپنے گناہوں کی گٹھری، اپنی دستار فضیلت اور اپنی بزرگی کا امامہ دروازے کے باہر چھوڑ جاتا ہے، اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جب وہ باہر آئے گا تو اس کا جوتا یا اس کے گناہوں کی گٹھری یا اس کی فضیلت کی دستار یا اس کی بزرگی کا امامہ اس کو واپس بھی ملے گا یا نہیں۔ میرے پاس حرم شریف کے باہر چھوڑنے کے لیے اپنے پاؤں میں ربڑ کے چپل اور سر پر گناہوں کی گٹھری کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ باب الاسلام کے راستے میں حرم شریف میں داخل ہو گیا۔ اندر قدم رکھتے ہی دم بھر کے لیے بجلی سی کوندی اور زمین کی کشش ثقل گویا ختم ہو گئی۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے میری پنڈلیوں کا گوشت ہڈیوں سے الگ ہو رہا ہو۔ میرے جسم کے اعضاء کا ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ ٹوٹ سا گیا۔
ہاتھ پہ لوچ ہو کر لٹک سے گئے اور سر بھंवर میں پھنسے ہوئے خس و خاشاک کی طرح بے بسی سے چکر کاٹنے لگا۔ اس طرح اپاہج سا ہو کر میں طواف کے لیے آگے بڑھنے کی بجائے بے ساختہ لڑکھڑا کر وہیں بیٹھ گیا۔ میرے قریب ہی چند قدم کے فاصلے پر قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی تھی۔ میں نے بھی قرآن شریف کی ایک جلد اٹھائی اور تلاوت شروع کر دی۔ ابھی چند سطریں ہی پڑھ پایا تھا کہ مجھے نیند کے سخت جھونکے آنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد میں اٹھا اور باہر آ کر ڈھونڈتا ڈھونڈتا بڑی مشکل سے اپنی جائے قیام پر واپس پہنچا۔ میرے کچھ ساتھی باقی زمین پر بیٹھے بیڑی پی رہے تھے اور میں نے ان سے بیت الخلاء کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے ایک جانب اشارہ کر کے کہا، 15-20 منٹ میں بیت الخلاء پہنچ جاؤ گے۔ سامنے لوگوں کی طویل قطار ہاتھوں میں لوٹے لیے منتظر کھڑی تھی۔ ایک قطار میں لگ گیا۔ کافی دیر کے بعد میری باری آئی۔ میں اندر گیا تو قدمچے کے اوپر تک بول و براز کا ڈھیر تیر رہا تھا۔ اندر جاتے ہی مجھے اس قدر زور کی قے آئی کہ میں پھسل کر پاخانے کی اس دلدل میں گر گیا۔ کمر سے اوپر تک میرا بدن اور احرام غلاظت سے بھر گیا اور میں اسی طرح بدبو اور تعفن میں شرابور نالے کے کنارے واپس پہنچا۔ راستے میں جو کوئی میرے قریب سے گزرتا تھا وہ فوراً گھن کھا کر ناک پر ہاتھ یا کپڑا رکھ لیتا تھا۔ میرے ساتھی بھی میری اس حیرت قضائی پر خوب ہنسے اور چھیچھی کر کے مجھے اپنی جگہ سے دور بٹھا دیا۔ میرے پاس دوسرا احرام نہ تھا۔ میں نے ایک بنگالی ساتھی سے لنگی مانگی اور اسے باندھ کر احرام دھویا اور غسل کیا۔ ظہر کی نماز تک نہا دھو کر میں پھر حرم شریف کی راہ لی۔ اب میرے ظاہر سے تو کسی کو بدبو نہ آ رہی تھی، لیکن اپنے اندر کے تعفن سے میرا دماغ بری طرح پھٹ رہا تھا۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ حج کے ایام میں 360 اولیاء اللہ ہر وقت حرم شریف میں حاضر رہتے ہیں۔ میں نے حتیم میں کھڑے ہو کر زور زور سے پکارنا شروع کر دیا کہ آپ لوگ جو 360 کی تعداد میں یہاں پر فوج در فوج موجود ہیں، آخر آپ کس مرض کی دوا ہیں؟ میرے پاؤں میں زنجیر پڑی ہوئی ہے اور میں اب تک عمرہ ادا نہیں کر سکا۔ میری آنکھوں میں نیند کا خمار چھایا رہتا ہے اور میں قرآن شریف کی تلاوت سے معذور ہوں۔ کیا آپ حضرات کے پاس ایسے مریض کا کوئی علاج نہیں ہے؟ میرا خیال تھا کہ میری پکار سن کر حرم شریف کے چاروں کونوں سے نورانی صورت والے خرقہ پوش بزرگ بھاگتے ہوئے آئیں گے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اس مشکل سے نجات دلوائیں گے، لیکن ایسا کوئی واقعہ رونما نہ ہوا۔ البتہ اس کے بعد رفتہ رفتہ میرے پاؤں طواف کے لیے آزاد ہو گئے اور میری آنکھوں میں تلاوت کے لیے بیداری آ گئی۔ نالے کے کنارے میرے بالکل قریب بہاولپور کے ایک خاندان نے ڈیرا لگایا ہوا تھا۔ ایک بوڑھے میاں بیوی کے ساتھ ان کی جوان بہو تھی۔ بڑے میاں تو خاموش بیٹھے حقہ پیتے رہے، لیکن ساس اور بہو میں بات بات پر بڑی طویل لڑائی ہوا کرتی۔ لڑائی میں ہار اکثر بہو کی ہوتی اور ہر شکست کے بعد وہ روتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوتی اور ساس سے کہتی، اچھا تم نے جتنا ظلم کرنا ہے مجھ پہ کر لو، میں ابھی جا کر طواف کرتی ہوں اور اللہ میاں کے پاس اپنی فریاد پہنچاتی ہوں۔ یہ دھمکی سنتے ہی اس کی ساس فوراً پسیج جاتی اور بہو کا دامن پکڑ کر بڑی لجاجت سے کہتی، نہ بیٹی نہ، تو میری بیٹی ہے، ایسی غلطی نہ کرنا، خواہ مخواہ کوئی الٹی سیدھی بات منہ سے نہ نکال بیٹھنا، طواف میں جو منہ سے نکل جائے وہ پورا ہو کے رہتا ہے۔ یہ ڈرامہ رات دن میں کئی بار ہوتا۔ ایک بار بڑی شدید گرمی تھی، دوپہر کے وقت اچانک آندھی آئی اور خوب تیز بارش ہونے لگی۔ نالے کے کنارے مقیم حاجیوں کا سامان کیچڑ میں لت پت ہو گیا۔ اب ساس بہو میں بڑی سخت چکچک ہونے لگی۔ غصے میں آ کر ساس نے بہو کو چوٹی سے پکڑ لیا اور اسے جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر کہنے لگی، آج صبح طواف میں یہ حرامزادی کہہ رہی تھی، اللہ میاں بڑی گرمی ہے، اللہ میاں بڑی گرمی ہے، اللہ میاں بارش، اللہ میاں بارش۔ ارے کالی منہ والی، تجھے پتا نہیں یہاں ہر دعا قبول ہو جاتی ہے؟ لے اب بارش کا مزہ چکھ، اب یہ سامان تیرا باپ آ کے سکھائے گا۔ اس خاندان سے ذرا ہٹ کر ایک جوان جوڑے کا بسیرا تھا۔ یہ میاں بیوی بے اولاد تھے اور بچے کی آرزو لے کر حج کرنے آئے تھے۔ اپنا پہلا طواف کر کے یہ واپس آئے تو بیوی نے بڑے وثوق سے کہا کہ اب ان کی مراد ضرور پوری ہو جائے گی، کیونکہ طواف کے دوران
اس نے اللہ تعالیٰ سے بچے کے علاوہ اور کچھ نہیں مانگا۔ لڑکا مانگا تھا یا صرف بچہ مانگا تھا؟ خاوند نے وکیلوں کی طرح جرح کی۔ لڑکے کی بات تو میں نے کوئی نہیں کی، فقط بچہ مانگنے کی دعا کرتی رہی، بیوی نے جواب دیا۔ رہی نہ اود کی اود، خاوند نے بگڑ کر کہا، اب اللہ کی مرضی ہے، چاہے تو لڑکا دے چاہے تو لڑکی دے، اب وہ تجھ سے پوچھنے تھوڑے ہی آئے گا۔ اس وقت لڑکے کی شرط لگا دیتی تو لڑکا ہی ملتا، یہاں کی دعا کبھی نامنظور نہیں ہوتی۔ یہ سن کر بیچاری بیوی بھی کفے افسوس مننے لگی، پھر چہک کر بولی، کوئی بات نہیں، تم فکر نہ کرو، ابھی بہت سے طواف باقی ہیں، اگلی بار میں اپنے خداوند کو لڑکے کے لیے راضی کر لوں گی۔ ان سیدھے سادے مسلمانوں کا ایمان اس قدر راسخ تھا کہ خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے ہی وہ کوہ طور کی چوٹی پر پہنچ جاتے تھے اور اپنے معبود حقیقی سے راز و نیاز کر کے نفس مطمئنہ کا انعام پاتے تھے۔ ان سب کو حق الیقین کی دولت حاصل تھی اور وہ بڑی بے تکلفی سے اپنی اپنی فرمائشیں رب کعبہ کے حضور پیش کر کے کھٹا کھٹ قبولیت کی مہر لگوا لیتے تھے۔ ان کے مقابلے میں مجھے اپنی نمازیں، اپنے طواف اور اپنی دعائیں بے حد سطحی اور کھوکھلی اور بے جان اور جعلی اور نقلی اور فرضی نظر آنے لگی۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں اس لڑاکا ساز اور بہو اور اس نوجوان کی بے اولاد بیوی کے پاؤں کی خاک تبرک کے طور پر اپنے سر پہ ڈالوں، تاکہ کسی طرح مجھے بھی ان کے یقین محکم کا ایک چھوٹا سا ذرہ نصیب ہو۔ مینا کے لیے روانگی کا وقت مقرر ہوتے ہی مجھے شدید لرزے کے ساتھ بخار آنے لگا اور ساتھ ہی بڑے زور کی نکسیل چلنے لگی۔ میری علالت کی خبر سن کر معلم عبدالرزاق محبوب بنفس نفیس نالے کے کنارے آیا اور میری نبض دیکھ کر بولا کہ مینا اور عرفات میں بڑی سخت گرمی ہوگی، اس حالت میں وہ مجھے اپنے ساتھ ہرگز نہیں لے جا سکتا۔ دوسرے حاجیوں کو اس نے تاکید کی کہ نماز فجر کے فوراً بعد وہ بس پہ سوار ہونے کے لیے اس کے ڈیرے کے سامنے جمع ہو جائیں۔ لیکن صبح سویرے میں بھی تازہ دم تھا اور اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ معلم صاحب کے ڈیرے پہ جا پہنچا۔ وہاں پہ صرف ایک بس کھڑی تھی جو سواریوں سے اٹااٹ بھری ہوئی تھی۔ میں بھی ان کے ہمراہ ہو گیا۔ مینا کے چپے چپے پر کلاہ بارہ کی طرح خیموں کی چھتری تنی ہوئی تھی۔ گرد و پیش کی پہاڑیوں پر جا بجا چونے کی سفیدی بکھری ہوئی نظر آ رہی تھی۔ قریب جا کر دیکھا تو یہ چونے کی قلعی نہ تھی بلکہ احرام پوش حاجیوں کے گروہ تھے جو پہاڑیوں کی ڈھلوانوں پر بسیرا ڈالے بیٹھے تھے۔ ان کی تقلید میں نے بھی ایک چٹان کے سائے میں پناہ ڈھونڈ لی۔ اگلی صبح لاکھوں کا یہ قافلہ میدان عرفات کی جانب روانہ ہوا۔ ان کے پیچھے پیچھے میں بھی وہاں پہنچا۔ کچھ لوگوں نے جبل رحمت کے دامن میں بیٹھ کر وقوف کیا۔ میں نے بھی کہیں قریب ہی جگہ ڈھونڈ لی۔ شام کو سب کے پیچھے پیچھے مزدلفہ پہنچا۔ مکہ معظمہ واپس آتے ہی میرے سر پر مدینہ منورہ پہنچنے کی دھن سوار ہو گئی، لیکن معلم عبدالرزاق محبوب نے بڑی سنگدلی سے مجھے سمجھایا کہ اگر میں نے مدینہ کی رٹ لگا کر اسے زیادہ تنگ کیا تو وہ رئیس المعلمین کے پاس میری شکایت کر دے گا، اور رئیس المعلمین کو اختیار ہے کہ وہ میرا پاسپورٹ ضبط کر کے مجھے پولیس کے حوالے کر دے۔ معلم کی طرف سے مایوس ہو کر میں نے خانہ کعبہ کی راہ لی۔ راستے میں پاکستان ایمبیسی کی ایک کار آتی ہوئی دکھائی دی۔ کار میں سفارت خانے کا کچھ عملہ سوار تھا۔ ان میں سے ایک صاحب مجھے پہچانتے تھے۔ انہوں نے کار روکی اور الیک سلیک کے بعد پوچھا، آپ مدینہ منورہ چلیں گے؟ جی ہاں ضرور، میں نے بوکھلا کر کہا۔ مسجد نبوی تک پہنچتے پہنچتے میری آنکھیں سرخ ہو کر سوج گئیں اور راستہ نظر آنا مشکل ہو گیا۔ قدم قدم پر راہگیروں سے ٹکر لگتی تھی۔ مجھے اندھا سمجھ کر ایک بھلے آدمی نے میری رہنمائی کی اور مجھے باب جبریل تک پہنچا دیا۔ باب جبریل پر عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہجوم تھا۔ ایک نورانی صورت بزرگ چٹائی پر بیٹھے لوگوں کے جوتے سنبھالنے میں مصروف تھے۔ ایک مقام پر میں چند لوگوں سے ٹکرا کر بری طرح لڑکھڑایا اور جوتوں کے ڈھیر پر اوندھے منہ گر پڑا۔
जूतों की रखवाली करने वाले साहब ने सहारा देकर मुझे उठाया। मेरी आंखें सूजी हुई और सांस फूली हुई थी। उन्होंने मुझे वहीं बैठे रहने की हिदायत की। ये साहब 18-19 बरस से रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मस्जिद नबवी की सफाई के इंतजामात के साथ वाबस्ता थे। हज के ज़माने में जब ज़ायरीन का रश बढ़ जाता था तो ये साहब रज़ाकाराना तौर पर बाबे जिब्रील के बाहर जूते संभालने के काम में भी हाथ बटाया करते थे। जब उन्हें मालूम हुआ कि मेरे रहने का कोई ठिकाना नहीं है तो मगरिब के बाद वो मुझे अपने घर ले गए, जो मस्जिद नबवी के बिल्कुल करीब वाक़ था। उन्होंने मुझे अपने साथ खाना खिलाया, अपने कपड़ों का एक साफ जोड़ा इनायत किया, बाजार से नए चप्पल लाकर दिए और एक डॉक्टर की दुकान पर जाकर मेरी आंखों में दवा डलवाई। अगले रोज उन्होंने मुझे मदीना मुनव्वरा से रुखसत कर दिया। वो मुझे बसों के अड्डे तक छोड़ आए और जद्दा जाने वाली एक बस में मुझे ड्राइवर के साथ वाली अगली सीट दिलवा दी। हाजी कैंप में मुअल्लिम अब्दुल रज़ाक महबूब का दफ्तर हाजियों से बदस्तूर भरा हुआ था। मक्का मुअज़्ज़मा में नाले के किनारे वाले मेरे चंद सिलहटी साथी भी वहां बैठे थे। उनमें से एक ने मुझे देखते ही कहा, बाबू, हमने ख्वाब देखा कि अब्दुल मुसव्विर ने 10 रियाल रिश्वत लेकर तुम्हारा रिटर्न टिकट बना दिया है। रिटर्न टिकट का लफ्ज़ सुनते ही मेरा दिल बल्लियों उछलने लगा। 2-3 रोज बाद कराची जाने वाला जहाज जद्दे की बंदरगाह पर आ गया। हमारी एम्बेसी का अमला हाजियों को अलविदा कहने आया हुआ था। उन्होंने जहाज में मुझे एक सिंगल कैबिन दिलवा दिया। वतन वापस पहुंचकर मुझे यही महसूस होता रहा कि मैं हज की मंजिल तय करके नहीं, बल्कि महज सराबे मंजिल के पीछे भागकर वापस आया हूँ। खुदा जाने तश्नगी का ये एहसास कभी कम भी होगा या नहीं। समंदर से मिले प्यासे को शबनम। झूठ, फरेब, फ्रॉड और हिर्स की दलदल। सर तो मैंने मीना में मुंडवाया था, लेकिन ओले कराची आकर पड़े। स्टैब्लिशमेंट डिवीजन वालों ने बताया कि मेरी पोस्टिंग सूबा पंजाब के डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज के तौर पे कर दी गई है, इसलिए मैं फौरन लाहौर हाजिर हो जाऊं। उस जमाने में पंजाब के डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज की पोस्ट सोने की कान समझी जाती थी। मेरे पेशरो मिस्टर B.A. कुरैशी बड़े काबिल और दयानतदार अफसर थे। चार्ज छोड़ने से पहले उन्होंने 2-2.5 माह मुझे अपने साये आतिफत में रखकर महकमे के पेचोखम से आगाह किया और अमली ट्रेनिंग का ये वक्फा मेरे लिए बड़ा मुफीद साबित हुआ। शेख मसूद सादिक वजीर सनत थे। वो बड़े शरीफुन नफ्स, सैर चश्म और खुशबाश इंसान थे। अलबत्ता सियासत उनकी घुट्टी में पड़ी थी, इसलिए दफ्तरी बाज़ाब्तगियों को सियासी मसलहतों पर बेदरिग कुर्बान करना उनका बाएं हाथ का खेल था। उस जमाने में सियासी मसलहत दरअसल सियासी रिश्वत का दूसरा नाम था। उस जमाने में पंजाब में बिजली से चलने वाली खड्डियों यानी पावर लूम्स और 8 सिल्क की गर्म बाजारी थी। जिसे देखो उसके सर में पावर लूम का परमिट और 8 सिल्क यान का इंपोर्ट लाइसेंस हासिल करने का सौदा समाया हुआ था। पावर लूम के परमिट मांगने वालों का ज्यादा जोर 5-5 पावर लूम हासिल करने पर था। इसके साथ उन्हें काफी मिकदार में 8 सिल्क यान का इंपोर्ट लाइसेंस मिल जाता था, जिसे ब्लैक मार्केट करके खातिर खा मुनाफा कमाया जा सकता था। कुछ लोग तो पावर लूम्स का परमिट भी दस्त बदस्त ब्लैक मार्केट में बेच डालते थे। वजीर साहिबान जब दौरों से वापस आते तो उनके जलौ में परमिट लेने वालों का एक जम्मे गफीर लाहौर पहुंच जाता था। उस सारे अरसे में फकत एक परमिट ऐसा था जो मैंने उस किस्म की सिफारिश या सियासी दबाव के बगैर जारी किया था। एक रोज हमारे मुमताज अदीब और दानिश्वर मिस्टर A. हमीद मुझे मिलने आए। वो उन दिनों बेकार थे और पावर लूम की करिश्मा साजी का चर्चा सुनकर उन्हें भी इस लाइन में किस्मत आजमाई का ख्याल आया। मैंने बड़ी खुशी से उन्हें चंद पावर लूमों का परमिट दे दिया। 2-2.5 माह बाद वो फिर मेरे दफ्तर में आए और बोले, इस कारोबार का जायजा लेने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि ये काम मेरे बस का रोक नहीं है। ये कहकर उन्होंने परमिट मुझे वापस कर दिया। उसकी दिलनशी तहरीरों की तरह उस साहिब तर्ज अदीब का किरदार भी
इतना साफ और बेदाग था कि उसने अपने परमिट को ब्लैक मार्केट में बेचना भी गवारा न किया। आजादी के वक्त जो हिंदू और सिख भारत चले गए थे, वो सूबे पंजाब में बहुत सी फैक्ट्रियां, सिनेमा घर और दीगर सनती इदारे छोड़ गए थे। हुकूमत पाकिस्तान का फैसला था कि उन्हें उन मुसलमान मुहाजिरीन को अलाट कर दिया जाए जो इसी किस्म का कारोबार या जायदाद भारत में छोड़ आए हैं। इस मकसद के लिए एक बोर्ड कायम किया गया था और डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज की हैसियत से मैं भी उस बोर्ड का मेंबर था। बोर्ड कायम होते ही दरखास्तों का ऐसा सैलाब उमड़ आया कि अल-अमान अल-हफीज। बहुत से क्लेम सरीहन झूठ, फरेबी और जालसाजी की पैदावार थे। भारतीय कस्टोडियन के दफ्तर में रिश्वत के रेट मुकर्रर थे और मुंह मांगी रिश्वत देकर हर किस्म की मिल्कियत की तस्दीक कराई जा सकती थी। इस सनती इमलाक की तकसीम ने हिर्सो हवा के जो दरवाजे खोले, उसने हमारे मुआशरे में इखलाकी गलन, सड़न, बदउतवारी, मद्यांती, झूठ, फरेब और जालसाजी को बड़ा फरोग दिया। एक शख्स मोहम्मद दीन ने जिला लुधियाना के किसी गांव में आटा पीसने की मशीन लगाई हुई थी। उसने उसकी मालियत 2200 रुपए दर्ज की हुई थी। हमारा बोर्ड 5000 रुपए से ज्यादा मालियत के असासों का फैसला करता था। मैंने मोहम्मद दीन से कहा कि अगर उसने अपनी मशीन की कीमत 2200 की जगह 5000 रुपए दर्ज की होती तो बोर्ड उसे जरूर मुआवजा दे देता। उसने जवाब दिया, अच्छा मेरी किस्मत, कीमत ही 2200 है तो मैं 5000 कैसे लिख देता। मैंने कहा, तुमने ये मशीन 8 बरस पहले खरीदी थी, अब तो कीमतें बढ़ गई हैं, अब तो उसकी कीमत 5000 से ऊपर होगी। मोहम्मद दीन हंसा, साहब पुरानी होकर तो मशीन की कीमत घटती है, बढ़ा नहीं करती। मोहम्मद दीन को हम कुछ न दे सके, लेकिन वो हमें बहुत कुछ दे गया। उस माहौल में मोहम्मद दीन जैसे इंसान दयानत और अमानत और पाकीज़गी के वो सुतून थे जिनकी बरकत से कौमें जिंदा रहती हैं और परवान चढ़ती हैं। गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद। 27 अक्टूबर 1954 को मैं एक मीटिंग के सिलसिले में लाहौर से कराची गया हुआ था। मीटिंग शुरू होते ही टेलीफोन आया कि कैबिनेट सेक्रेटरी मिस्टर अजीज अहमद ने मुझे अपने दफ्तर में बुलाया है। उन्होंने कहा कि गवर्नर जनरल मिस्टर गुलाम मोहम्मद तुमसे मिलना चाहते हैं। गुलाम मोहम्मद साहब के साथ मेरी बिल्कुल कोई वाकफियत न थी। मैं गवर्नर जनरल हाउस पहुंचा। एक एडीसी मुझे अपने साथ ऊपर वाली मंजिल में ले गया। मिस्टर गुलाम मोहम्मद एक गद्दे वाली आराम कुर्सी पर बैठे थे। उनके करीब वाली कुर्सी पर गवर्नर जनरल की पर्सनल प्राइवेट सेक्रेटरी मिस रूथ बोरल बैठी हुई थी। मिस्टर गुलाम मोहम्मद ने हाथ के इशारे से मुझे एक कुर्सी पर बैठने को कहा। चंद लम्हे अजीब सी खामोशी तारी रही। फिर गवर्नर जनरल ने बच्चों की तरह गूंगा करके बोलना शुरू किया, लेकिन मेरी समझ में कुछ न आया कि वो क्या कह रहे हैं और किस जुबान में गुफ्तगू कर रहे हैं। जब वो खामोश हुए तो मिस बोरल बोली, हिज एक्सीलेंसी फरमाते हैं कि उन्होंने आपको सेक्रेटरी टू गवर्नर जनरल की पोस्ट के लिए मुंतखब किया है। इस नाजुक जमाने में ये बड़ी अहम जिम्मेदारी है। वो उम्मीद रखते हैं कि आप उनके एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। एचई का हुक्म है कि आप अभी नीचे जाएं और अपनी पोस्ट का चार्ज संभाल लें। ये सुनकर मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। साफ इनकार करना तो मुश्किल था, इसलिए मैंने एक उज़रे लंग पेश करने की कोशिश की। ये बात सुनकर मिस्टर गुलाम मोहम्मद गुस्से में आ गए। इसके बाद चीफ मिनिस्टर ने मुझे कहा, ये पोस्टिंग बड़े एजाज की बात है, मुबारक हो, फौरन चार्ज संभालो, बाकी ज़ाब्ते की कार्रवाइयां बाद में होती रहेंगी। मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोलना चाहा तो चीफ मिनिस्टर ने आंख मारकर मुझे चुप करा दिया। नवंबर 1954 के अवाइल में मैंने इस पोस्ट का चार्ज संभाल लिया। मिस्टर गुलाम मोहम्मद काफी अरसे से फॉलेज के मरीज थे। उनका ब्लड प्रेशर मुस्तकिल तौर पर बहुत ऊंचा रहता था। वो चंद कदम से ज्यादा चलने फिरने से कतन माजूर थे। उनके हाथों में राशा था और वो अपने दस्तखतों के अलावा मजीद कुछ लिखने के नाकाबिल थे। फालिज ने उनकी जुबान और चेहरे को भी मुतासिर किया हुआ था, जिसकी वजह से उनकी गुफ्तगू किसी की समझ में न आती थी।
ان جسمانی عوارض کے علاوہ مسٹر غلام محمد کا ذہن بھی گنڈے دار تھا اور کسی قدر وقفے اور ناغے سے تھم تھم کر کام کرنے کا عادی تھا۔ ذہن کی طرح ان کا مزاج بھی پل میں تولا پل میں ماشا ہوتا رہتا تھا۔ وہ دوسرے پر روب گانٹنے کے لیے یا محض تفنن تباہ کے طور پر گیدڑ بھپکیوں سے کام لینا شروع کرتے تھے۔ آواز بلند کر کے اپنے اوپر بناوٹی غصہ طاری کرنا ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اس عمل کے دوران رفتہ رفتہ بلڈ پریشر کا عفریت ان کو اپنی گرفت میں جکڑ لیتا تھا اور اصلی غصہ ان کے حواس پر قابو پا لیتا تھا۔ ان کے منہ سے جھاگ نکلنے لگتی تھی اور وہ چیخ چیخ کر نڈھال ہو جاتے تھے۔ اس نوعیت کے نظارے بڑے ناگفتہ بے ہوتے تھے۔ مسٹر غلام محمد کے کردار میں کسی قسم کی کوئی آئیڈیلزم نہ تھی۔ ان کے مقاصد میں اولیت کا شرف ہوس اقتدار کو حاصل تھا۔ دوسری درجے پر صنف نازک کی طرف ان کا شدید رجحان تھا۔ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے وہ خود غرضی، خود سری، ہٹ دھرمی، دھونس، دھاندلی اور ایچ پیچ کے سمیت ہر قسم کا حربہ استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ جن لوگوں نے ان کے ساتھ وزیر اعظم لیاقت علی خان کی کابینہ میں کام کیا تھا، ان پر مسٹر غلام محمد کے کردار کے یہ سب پہلو روز روشن کی طرح عیاں تھے۔ یہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی جب انہیں بستر علالت سے اٹھا کر گورنر جنرل کی کرسی پر بٹھا دیا گیا تو یہ ایک ایسی غلطی کا ارتکاب تھا جس کا خمیازہ پاکستان آج تک بھگت رہا ہے۔ یہ مفلوج، معذور اور مغرور شخص ایسی مٹی سے بنا ہوا نہیں تھا کہ گورنر جنرلی کے سنہری اور آئینی پنجرے میں بند ہو کر صبر و شکر سے بیٹھا رہے۔ 1.5 برس کے اندر اندر اپریل 1993 میں اس نے قلم کی ایک جنبش سے خواجہ ناظم الدین کو ملک کی وزارت عظمیٰ سے موقوف کر دیا۔ مسٹر غلام محمد کے اس آمرانہ عمل نے پاکستان میں جمہوریت کی بنیاد کو پہلی بار ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ اگر مسلم لیگ پارلیمنٹری پارٹی میں کچھ دمخم ہوتا تو اس کا فرض تھا کہ وہ گورنر جنرل کے اقدام کی مذمت کر کے خواجہ ناظم الدین میں اپنے اعتماد کی توثیق کر دیتی، لیکن مسلم لیگ کا زوال شروع ہو چکا تھا، اس لیے اس نے اپنے منہ پر یہ چپت بھیگی بلی بن کر قبول کر لی اور گورنر جنرل کے نامزد وزیر اعظم محمد علی بوگرا کو بڑی فرمانبرداری سے اپنا لیڈر منتخب کر لیا۔ 8-10 ماہ بعد 1954 کے اوائل میں جب مشرقی پاکستان میں انتخابات منعقد ہوئے تو اس میں مسلم لیگ کو شکست فاش ہوئی اور 237 مسلم نشستوں میں سے 223 جگتو فرنٹ نے جیت لی اور صرف 10 نشستیں مسلم لیگ کے ہاتھ آئیں۔ اب مشرقی پاکستان سے یہ مطالبہ ہونے لگا کہ موجودہ مرکزی قانون ساز اسمبلی عوام کی صحیح نمائندگی کا حق ادا کرنے کے قابل نہیں رہی، لہذا اس کے لیے بھی نئے انتخابات ہونے چاہیے۔ مشرقی پاکستان میں مسلم لیگ کا حشر دیکھ کر مرکزی اسمبلی کے مسلم لیگی نمائندے نئے انتخابات کے نام ہی سے کانوں کو ہاتھ لگاتے تھے۔ اب انہیں یہ فکر دامنگیر ہو گئی کہ کہیں گورنر جنرل سچ مچ ہی مرکزی اسمبلی کو برخاست کر کے نئے انتخابات کا ڈول نہ ڈال دیں۔ اس کے علاوہ خواجہ ناظم الدین کی ناجائز برطرفی کا کانٹا بھی اب 17 ماہ بعد اچانک ان کے حساس دل میں چبھنے لگا تھا۔ چنانچہ 21 ستمبر 1954 کو آئین ساز اسمبلی نے گورنر جنرل کے وہ تمام اختیارات چھین لیے جنہیں استعمال کر کے وہ وزیر اعظم یا کابینہ کو معطل کر سکتے تھے۔ گورنر جنرل کے اختیارات کم کرنے کا جو قدم اب اسمبلی نے اٹھایا وہ نہایت مناسب اور صحیح تھا، لیکن جس طریقے سے یہ قدم اٹھایا گیا وہ مضحکہ خیز تھا۔ اسمبلی کے ممبر مفلوج غلام محمد سے اس قدر خوفزدہ تھے کہ انہوں نے یہ کارروائی چوروں کی طرح دبے پاؤں چھپ چھپا کر کی۔ ترمیمات کا ریزولوشن چھپوا کر ممبروں کو فوراً تقسیم نہ کیا گیا، بلکہ آدھی رات کو اسمبلی میں ان کے پیجن ہولوں میں رکھوا دیا گیا۔ اگلی صبح اسمبلی کا اجلاس مقررہ وقت سے 1 گھنٹہ قبل شروع ہوا اور گورنر جنرل کے اختیارات کم کرنے کا ریزولوشن 10 منٹ کے اندر اندر پاس ہو گیا۔ اس قرارداد کے بعد مسٹر غلام محمد کی پوزیشن بالکل کابینہ اور اسمبلی کے رحم و کرم پر منحصر ہو گئی۔
اس شبخون کا جواب گورنر جنرل نے 33 دن کے بعد دیا اور 24 اکتوبر 1954 کو اچانک ملک بھر میں ہنگامی حالات کا اعلان کر کے قانون ساز اسمبلی کو برخاست کر دیا، کابینہ برطرف کر دی اور مسٹر محمد علی بوگرا کی سرکردگی میں اپنی مرضی کی ایک نئی کیبنٹ تشکیل دے دی۔ مسٹر غلام محمد کے اس اقدام نے پاکستان میں جمہوریت کا رہا سہا بھرم بھی پامال کر دیا اور ذاتی اقتدار کی ہوس پر آئینی اور قانونی اصولوں کو بے دریغ پامال کرنے کی ایسی مثال قائم کی جس نے آگے چل کر ایسے سدا بہار گل کھلائے جو آج تک مرجھانے کا نام نہیں لیتے۔ قانون کی عظمت اور آئین کی حرمت چادر عصمت کے مترادف ہے۔ یہ اگر ایک دفعہ چاک ہو جائے تو اسے رفع کرنا انسان کے اختیار میں نہیں رہتا۔ ایک لغزش دوسری لغزش کا پیش خیمہ بن جاتی ہے اور اگر عقوبت کا تازیانہ شروع ہی میں اس کا راستہ نہ روکے تو ارتکاب جرم عادت ثانیہ بن جاتی ہے اور رفتہ رفتہ راج نراج، حکومت اور طوائف الملوکی، قانون اور بدنسبی، آئین اور آمریت کے فرق کا ادراک کمزور ہو جاتا ہے۔ نظام حکومت سے آئینی شائستگی رخصت ہو جاتی ہے اور نظم و نسق میں عدل و انصاف کا عنصر مان پڑ جاتا ہے۔ آئین کا تقدس ختم ہو کر اس کی حیثیت ایک سرکاری سرکولر کے برابر رہ جاتی ہے جسے وقتی یا ذاتی مصلحتوں کے مطابق توڑا موڑا جا سکتا ہے، معطل کر کے معرض التوا میں ڈالا جا سکتا ہے یا بالکل منسوخ کر کے کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے۔ ملک کے دستور کا جب یہ حشر ہونے لگے تو دوسری بہت سے قابل احترام روایات اور اقدار کا تقدس بھی اسی تناسب سے کم ہونے لگتا ہے۔ سیاست کا عمل رک جاتا ہے یا روک دیا جاتا ہے یا غلط رخ اختیار کرنے لگتا ہے۔ سیاست کا میدان مثل باغیچہ ہے، اس کی نشو و نما کا عمل جاری رہے تو پھول اور کانٹے اپنے اپنے تناسب سے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر آبیاری بند ہو جائے تو جھاڑ جھنکار کے علاوہ اور کچھ باقی نہیں رہتا۔ ایسے حالات میں آئیڈیلزم کی جڑیں کمزور پڑ جاتی ہیں، جذبہ وطنیت و قومیت کے فروغ میں وہ پہلا سا جوش و خروش باقی نہیں رہتا۔ بے یقینی، تذبذب اور شکوک و شبہات کی فضا میں سانس لے کر معاشرہ قلبیت اور یاسیت کا شکار ہونے لگتا ہے یا تخریب کاری کی راہ اختیار کر لیتا ہے۔ آئینی نظام کا نعم البدل صرف آئینی نظام ہے، اس کے علاوہ باقی سب دعوے باطل ہوتے ہیں اور عام طور پر چند محدود عناصر کے ذاتی مفادات کی فریب کاری کا نتیجہ ثابت ہوتے ہیں۔ مسٹر غلام محمد نے ملک بھر میں ہنگامی حالات کا اعلان کس برتبک کیا؟ فیلڈ مارشل ایوب خان نے اپنی کتاب جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی میں لکھا ہے کہ ہنگامی حالات کا اعلان ہونے سے پہلے وہ پرائم منسٹر محمد علی بوگرا، چودھری محمد علی اور اسکندر مرزا کے ساتھ امریکہ گئے ہوئے تھے۔ وہاں پر وزیر اعظم کو گورنر جنرل کا پیغام ملا کہ فوراً واپس آؤ۔ یہ پیغام پا کر ان سب نے جلد سے جلد واپس آنے کی ٹھان لی۔ جب وہ لندن پہنچے تو معلوم ہوا کہ اس روز کوئی ہوائی جہاز مشرق کی طرف نہیں جا رہا۔ انہوں نے کراچی کے لیے ایک ہوائی جہاز چارٹر کر لیا۔ ہنگامی حالات کا اعلان ہوا اور اسمبلی کی برطرفی کے بعد نئی کابینہ بنی تو ایوب خان کے کمانڈر ان چیف کے عہدے کے ساتھ ساتھ اس میں وزیر دفاع کا منصب بھی قبول کر لیا۔ اسکندر مرزا اس نئی کابینہ میں وزیر داخلہ مقرر ہوئے۔ ان دونوں حضرات کی رفاقت مسٹر غلام محمد کے لیے بڑی زبردست پشت پناہی تھی اور غالباً یہی وہ شے تھی جس کے زور پہ انہوں نے اتنا بڑا قدم بھی اٹھایا تھا۔ اس زمانے میں اس کابینہ کو کیبنٹ آف لینڈ کہا جاتا تھا۔ وطن عزیز ایسے جوہر نایاب سے خالی نہیں جو صرف ہنگامی حالات میں اپنا جوبن دکھاتا ہے اور کابینہ میں شامل ہو کر ملک کی خدمت کرنے میں ہچکچاہٹ سے کام نہیں لیتا۔ یہ صورتحال آج تک جاری و ساری ہے۔ میرے چارج لینے کے چند روز بعد نومبر میں کراچی میونسپل کارپوریشن نے گورنر جنرل کو ایک استقبالیے پر مدعو کیا۔ استقبالیہ سے چند گھنٹے قبل مجھے انٹیلیجنس کی ایک اسپیشل رپورٹ موصول ہوئی جس میں یہ خدشہ ظاہر کیا گیا تھا کہ جب گورنر جنرل کارپوریشن کے استقبالیے میں شریک ہونے جائیں گے تو راستے میں شاید کچھ لوگ مظاہرہ کریں اور مخالفانہ نعرے لگائیں۔ میں اس رپورٹ کو فوراً مسٹر غلام محمد کے پاس لے گیا۔ اسے پڑھتے ہی ان کا رنگ سرد ہو گیا۔
कुछ देर वो सन्नाटे के आलम में रहे और फिर बोले कि मैं ये रिपोर्ट लेकर वजीर दाखिला इस्कंदर मिर्जा और वजीर दिफा अयूब खान के पास जाऊं और उनसे कहूं कि वो दोनों गवर्नर जनरल के साथ उनकी गाड़ी में कराची कॉरपोरेशन चलें। इस्कंदर मिर्जा साहब के दफ्तर पहुंचकर मैंने उन्हें इंटेलिजेंस की रिपोर्ट दिखाई और गवर्नर जनरल का पैगाम सुनाया तो वो खूब हंसे और बोले, बुढ़ा बहुत ज्यादा डर गया है। इस्कंदर मिर्जा साहब की गाड़ी में बैठकर हम अयूब खान के पास पहुंचे। दोनों पहले कुछ देर आपस में खुसर पुसर करते रहे, फिर जोर से कहकहे लगाकर गवर्नर जनरल की खौफजदगी का मजाक उड़ाते रहे। फिर मुझसे कहा कि मैं वापस जाकर मिस्टर गुलाम मोहम्मद को तसल्ली दूं कि फिक्र की कोई बात नहीं, वो शौक से कॉरपोरेशन के इस्तकबालिया में तशरीफ ले जाएं। तीसरे पहर मैं मिस्टर गुलाम मोहम्मद के साथ उनकी कार में बैठा और हमारा काफिला कराची कॉरपोरेशन की तरफ रवाना हुआ। हमारे आगे पीछे मुसल्लह पुलिस की इतनी कसरत थी कि मालूम होता था कि हम इस्तकबालिया में शिरकत के लिए नहीं जा रहे बल्कि कोई मोर्चा फतह करने जा रहे। सड़कें सुनसान पड़ी थीं और इक्का दुक्का राहगीरों को भी पुलिस वाले लाठियों से खुदेड़कर गली कूचों में भगा रहे थे। रास्ते में इस कदर अमन व अमान देखकर मिस्टर गुलाम मोहम्मद एकदम शेर हो गए। उन्होंने इंटेलिजेंस वालों को एक मोटी सी गाली दी और कहा, कहाँ मर गए मेरे खिलाफ नारे लगाने वाले। मैं किसी से डरने वाला नहीं, अगर कोई मेरे सामने आएगा मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा, अगर कोई मेरे खिलाफ नारा लगाएगा मैं उसके मुंह पर थूक दूंगा। अपने इस अज़्म का अमली मुजाहरा करने की खातिर मिस्टर गुलाम मोहम्मद ने कार में जोर से थूका जो उचटकर उनके कोट के कॉलर पर गिरा। एडीसी अगली सीट पर बैठा था, उसने एक नैपकिन मुझे दिया। कॉरपोरेशन के लॉन तक पहुंचते पहुंचते बड़ी मुश्किल से उनके कोट का कॉलर और आस्तीन साफ की गई। मिस्टर गुलाम मोहम्मद कई रोज तक चाय पर मेरा मजाक उड़ाकर मुझे रगेदते रहे और ये कार में इस तरह सहमा हुआ बैठा था जिस तरह चूहा बिल्ली के डर से थर थर कांपता है। मैंने संजीदगी से जवाब दिया, योर एक्सीलेंसी, उस रोज मुझ पर कोई खौफ तारी न हुआ था। ये जवाब सुनकर मिस्टर गुलाम मोहम्मद सख्ते में आ गए। फिर गुस्से से बोले, तुम्हारा मतलब है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं खामोश रहा। हाँ हाँ, मिस्टर गुलाम मोहम्मद चीख कर बोले, तुम्हारा यही मतलब है कि मैं झूठ बकवास कर रहा हूँ? मैं फिर खामोश रहा। गवर्नर जनरल गुस्से में आपे से बाहर हो गए। अब 2-2 टके के सरकारी मुलाजिम भी सरबराह ममलिकत के मुंह पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाने की जुर्रत करने लगे हैं। जो मुल्क के सरबराह का वफादार नहीं वो मुल्क का वफादार नहीं। थोड़ी देर बाद मिस बोरल मेरे कमरे में आई और मेरी ढारस बंधाने लगी कि इस घर में ऐसे वाकयात वक्तन फवक्तन रूनमा होते रहते हैं, इनसे दिलबर्दाश्ता होने की जरूरत नहीं। मिस्टर गुलाम मोहम्मद ने कभी ये बात तस्लीम न की थी कि फॉलेज की वजह से उनकी जुबान में शदीद लुकनत है और लोग उनकी बात समझने से कासिर हैं। गालिबन वो इसी खुशफहमी में मुब्तला रहे कि उनकी बातों का मयार इतना बुलंद होता है कि कम फहम लोग उन्हें आसानी से समझ नहीं पाते, या कभी कभी वो समझते थे कि दूसरे लोगों की समाअत में कोई फतूर है। एक रोज एक जॉइंट सेक्रेटरी अपने वजीर के हमराह गवर्नर जनरल के पास आया हुआ था। उस बेचारे की समझ में गवर्नर जनरल की कोई बात न आ रही थी। तंग आकर मिस्टर गुलाम मोहम्मद ने पूछा, क्या तुम बहरे हो? जान बचाने की खातिर जॉइंट सेक्रेटरी ने बहाना बनाया, जी हाँ सर, आजकल मेरे कानों में बड़ी तकलीफ है। अब क्या था, गवर्नर जनरल ने डिस्पेंसरी से कंपाउंडर को बुलवाया और बैठे बैठे बेचारे जॉइंट सेक्रेटरी के कानों में पुचकारी लगवाकर सफाई करवा दी। एक बार ईद के मौके पर मिस्टर गुलाम मोहम्मद के सर पर ये भूत सवार हो गया कि वो कौम के नाम अपना पैगाम खुद ब्रॉडकास्ट करेंगे। रेडियो पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल Z.A. बुखारी को ये तरकीब सूझी कि पैगाम रिकॉर्ड करके पहले गवर्नर जनरल को सुना दिया जाए। वो अक्लमंद आदमी हैं, ये इशारा खुद समझ जाएंगे कि उनकी आवाज इस काबिल नहीं है कि रेडियो पर ब्रॉडकास्ट की जाए। चुनांचे बुखारी साहब की सरकर्दगी में बड़े एहतमाम से मिस्टर गुलाम मोहम्मद की तकरीर रिकॉर्ड की गई। इसके साथ ही शहाबनामा की 6ठी कैसेट अपने इख्तिताम को पहुंची। अगर आप बोलती किताबों के बारे में हमसे राब्ता कायम करना चाहें तो पोस्ट बॉक्स नंबर 1652 इस्लामाबाद या फिर टेलीफोन नंबर 2901
261 پر عمار یا سائمہ سے بات کریں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہاب نامہ۔ قدرت اللہ شہاب کی یہ سوانح عمری ہم آپ کے لیے ریکارڈ کر رہے ہیں۔ یہ اس کی 6ٹھی کیسٹ ہے۔ روم میں ایک کئی منزلہ عمارت میں اشفاق احمد کے پاس ایک کمرہ تھا۔ ان دنوں اشفاق کے پاس ایک اسکوٹر ہوتا تھا۔ اس پر بٹھا کر اس نے مجھے روم دکھانے کا پروگرام بنایا۔ ہم تھوڑی سی دور ہی گئے تھے کہ اشفاق نے پوچھا، ہمیں اسکوٹر پر بیٹھ کر روانہ ہوئے 3 منٹ ہو گئے۔ ہاں ہو گئے، میں نے گھڑی دیکھ کر کہا۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ ہم خیریت سے ہیں، اشفاق نے کہا۔ روم کی سڑکوں پر ہر 3 منٹ میں ٹریفک کا ایک حادثہ ہوتا ہے۔ نصف گھنٹے کے بعد اشفاق نے پھر مجھے کلمہ شکر پڑھنے کی تلقین کی، کیونکہ روم میں ہر 30 منٹ کے بعد جو حادثہ ہوتا تھا وہ مہلک ثابت ہوتا تھا۔ یوں بھی اسکوٹر چلاتے چلاتے ہاتھ چھوڑ کر جس طرح اشفاق مجھے روم کے قابل دید مقامات کی زیارت کرا رہا تھا، اس سے یہ امر یقینی تھا کہ ہم کسی وقت بھی ٹریفک کے حادثات کے اعداد و شمار میں اضافے کا باعث بن جائیں گے۔ چنانچہ میں نے اسکوٹر پر مزید سیر کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ بسوں پر بیٹھنا بھی دشوار تھا، اس لیے ہم نے رومت الکبریٰ کی سیاحت زیادہ تر پا پیادہ کی۔ کئی روز متواتر پیدل جوتیاں چٹکھاتے چٹکھاتے میرے بوٹوں کا اکلوتا جوڑا دم توڑ گیا۔ نیا جوتا خریدنے میں اشفاق نے میری رہنمائی کی۔ میں نے اشفاق کو الوداع کہا اور اپنا نیا جوتا پہن کر نیپلز کو روانہ ہو گیا۔ نیپلز پہنچ کر میں نے اپنا سامان ہوٹل میں رکھا۔ پومپیائی کا شہر دیکھنے چل پڑا۔ پومپیائی کے کھنڈرات میں سیاحوں کا میلہ لگا ہوا تھا۔ قدم قدم پر مشتبہ شکل و صورت کے دلال فوہش تصاویر کے البم بیچنے میں مصروف تھے۔ قریب ہی ماؤنٹ ویسوویس کا جوالا مکھی پہاڑ بجھے ہوئے آتش فشانی مادے میں لپٹا ہوا کھڑا تھا۔ وقتاً فوقتاً اس کی چوٹی کا آتش فشانی دہانہ بھڑک بھڑک کر پومپیائی کے انجام کی یاد دہانی کراتا تھا۔ لیکن سیاحوں کا جمگھٹا عقوبت کے اس اشارے سے بے نیاز ان کھنڈروں میں دبی ہوئی جنسی بے راہ روی کی لذت میں سرتاپا ڈوبا ہوا تھا۔ شام کو نیپلز واپس پہنچا تو ہوٹل کے ڈرائنگ روم میں ایک اور مشکل پیش آئی۔ کھانے کا مینیو اطالوی زبان میں چھپا ہوا تھا اور میری سمجھ سے بالکل بالا تر تھا۔ میری قسم پرسی کو بھانپ کر قریب والی میز سے ایک نوجوان اٹھ کر آیا اور نہایت شستہ انگریزی میں بولا، کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ شکریہ، میں نے کہا۔ میں ویٹرس کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ میرے لیے گوشت اور شراب نہ لائے۔ اگر مچھلی یا انڈے موجود ہوں تو وہ لے آئے، لیکن وہ سور کی چربی میں تلے ہوئے نہ ہوں۔ ویٹرس آرڈر لے کر چلی گئی تو نوجوان نے مجھ سے پوچھا، کیا آپ ہندوستان کے رہنے والے ہیں؟ جی نہیں، میں پاکستانی ہوں۔ الحمدللہ، نوجوان نے گرمجوشی سے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا، میں شام کا رہنے والا ہوں۔ آئیے، آپ ہماری میز پہ آ جائیے، میں آپ کو اپنی منگیتر سے ملاؤں گا۔ ہم دونوں کو پاکستان سے بڑی دلچسپی ہے۔ اپنی میز پہ پہنچ کر وہ شامی نوجوان خالص مغربی انداز سے تعارف کی رسوم ادا کرنے میں مشغول ہو گیا۔ میرا نام رشید مومن ہے، یہ میری منگیتر نزیحہ ہے۔ ہم دونوں دمشق کے رہنے والے ہیں، روم میں فنون لطیفہ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آج کل نیپلز آئے ہوئے ہیں۔ پھر اس نے نزیحہ سے میرا تعارف کرایا۔ آپ حجاز جا رہے ہیں؟ آپ بڑے خوش نصیب ہیں، واللہ آپ بہت ہی خوش نصیب ہیں، نزیحہ نے بڑے جوش سے کہا۔ نزیحہ بہت اچھے موڈ میں تھی۔ اس نے سگریٹ سلگا کر اپنا سگریٹ لائٹر مجھے دیا۔ اس سگریٹ لائٹر کو دیکھو، اس پر بڑی خوبصورتی سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نقش کیا ہوا ہے۔ امریکن کمپنیاں یہ لائٹر خاص طور پر اسلامی ممالک کے لیے بنا کر بھیجتی ہیں۔ پہلے کلمہ طیبہ سے ایمان کی شمع روشن ہوتی تھی،
اب اس کی مدد سے سگریٹ سلگائے جاتے ہیں، میں نے کہا۔ نزیحہ ہنسنے لگی۔ نزیحہ نے ریشمی غلاف میں لپٹا ہوا چھوٹی تختی والا قرآن مجید نکالا۔ جب میں یورپ آ رہی تھی تو میری ماں نے مجھے یہ تحفہ دیا تھا۔ سال بھر سے میں نے اسے ایک بار بھی کھول کر نہیں دیکھا، لیکن میں جہاں کہیں جاتی ہوں اسے اپنے ساتھ ضرور رکھتی ہوں۔ یہ بھی آپ کی عین سعادت مندی ہے، میں نے کہا۔ مجھے یہ وہم سا ہو گیا ہے کہ اگر قرآن مجید کی یہ جلد مجھ سے جدا ہو گئی تو شاید میری پیاری ماں کو کچھ ہو جائے گا۔ دنیا کی الہامی کتابوں میں قرآن شریف بڑا مظلوم صحیفہ ہے، میں نے جان بوجھ کر طنز سے کہا۔ کچھ لوگ اسے تعویذ بنا کر گلے میں یا بازوؤں پر باندھتے ہیں، بعض لوگ پاکٹ سائز کے قرآن جیبوں میں رکھتے ہیں۔ یوں بھی ہر مسلمان گھرانے میں ایک دو قرآن خوبصورت غلافوں میں لپیٹ کر ضرور رکھے جاتے ہیں، خواہ وہ طاق نسیاں کی زینت ہی کیوں نہ ہوں۔ وہ کھلکھلا کے ہنسنے لگی اور مجھے تسبیحوں کے قصے سنانے لگی۔ کس طرح مشرق وسطیٰ میں کچھ لوگ اپنے ہاتھ میں ہر وقت تسبیح لیے پھرتے ہیں، بعض عادتاً، بعض فیشن کے طور پر، بعض محض اعصاب کی آسودگی کے لیے۔ پھر اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، کیا آپ میرے لیے ایک تکلیف گوارا فرمائیں گے؟ بصر و چشم، میں نے کہا۔ نزیحہ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر بولی، جب آپ خانہ کعبہ کی زیارت کریں تو وہاں پر فقط ایک بار میرا نام لے دیں۔ یہ تو بڑی آسان فرمائش ہے، میں نے کہا۔ وہاں پر میں آپ کے لیے دعا بھی ضرور مانگوں گا۔ ایک بار نہیں، کئی بار، اور جب میں روزہ اقدس پر حاضر ہوں گا تو آپ کا سلام بھی ضرور عرض کروں گا۔ روزہ اقدس کے ذکر پر نزیحہ نے جلدی سے اپنے گلے کا ریشمی اسکارف اتار کر اس سے سر ڈھانپ لیا۔ نیپلز کی بندرگاہ سے ایس ایس ایونترا نے لنگر اٹھایا تو جہاز میں بڑی چہل پہل تھی۔ مسافروں میں زیادہ تعداد تماش بین سیاحوں کی تھی۔ ایس ایس ایونترا بڑی مسخرامی سے چلا جا رہا تھا۔ خوش قسمتی سے ان دنوں چاندنی بھی پورے شباب پہ تھی۔ رات کے سناٹے میں رہ رہ کر یہی محسوس ہوتا تھا کہ ہم کسی طلسماتی سفینے پر بیٹھے ایک ایسی دنیا میں سفر کر رہے ہیں جس کی فضا احساس سے بھی زیادہ نازک اور خیال سے بھی زیادہ رنگین ہے۔ تیسرے روز صبح سویرے بیروت کا ساحل نظر آنے لگا۔ جب جہاز بندرگاہ میں داخل ہوا تو سب سے پہلے جو چیز نظر آئی وہ بہت سے لوگوں کا ہجوم تھا۔ دور سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ ساحل پر بلوا ہو رہا ہے، لیکن کچھ دیر بعد یہ راز کھلا کہ دراصل یہ لوگ بندرگاہ کے قلی ہیں اور یہاں اترنے والے مسافروں کو اپنی اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں۔ یہاں پر جہاز نے چند گھنٹہ رکنا تھا۔ بیروت کا شہر دکھانے کے لیے ایک ٹورسٹ ایجنسی نے بہت سی ٹیکسیوں کا بندوبست کیا ہوا تھا۔ زبان اور آداب میں یہ شہر فرانسیسی ہے۔ موٹروں کے ماڈل، بش شرٹوں کے ڈیزائن اور یونیورسٹی ڈگریوں کے لحاظ سے یہ شہر امریکن ہے۔ ہوٹلوں کے کاروبار اور پرفضا پہاڑی مقامات کی نسبت سے نہ صرف بیروت بلکہ سارا لبنان مشرق وسطیٰ کا سوئٹزرلینڈ ہے۔ بیروت کی نشاط گاہوں اور نائٹ کلبوں کو پیرس کی ہمسری کا بھی بجا طور پہ دعویٰ ہے۔ بیروت کے مضافات میں جا بجا چھوٹے چھوٹے جھونپڑوں کی آبادیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ ان میں فلسطین کے مہاجر رہتے تھے۔ مہاجر کراچی میں ہوں یا بیروت میں، ان کے جھونپڑوں پر وہی کثافت اور ان کے چہروں پر وہی فلاکت برستی ہے۔ جس طرح کراچی میں مہاجر بستیوں کے درمیان بڑی سرعت سے سیمنٹ کی بڑی بڑی عمارات بلند ہو رہی تھیں، اسی طرح فلسطینی مہاجروں کے گرد و پیش بھی بلند و بالا خوبصورت مکان تعمیر ہو رہے تھے۔ بندرگاہ کے قریب ایک کھلا میدان ٹاٹ اور ٹین اور چٹائیوں کے چھوٹے چھوٹے جھونپڑوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ میدان کے چاروں طرف کانٹوں والی لوہے کی تار کھینچی ہوئی تھی اور جگہ جگہ پولیس کے کچھ سپاہی پہرے پر مامور تھے۔ اس میدان میں سینکڑوں مرد اور عورتیں بھیڑ بکریوں کی طرح محصور تھیں۔ ٹیکسی ڈرائیور نے مجھے بتایا کہ یہ میدان حاجیوں کا کیمپ ہے
جو حکومت نے خود اپنے خرچ سے قائم کر رکھا ہے۔ کئی مہینوں تک دور دراز سے لوگ آ کر اس کیمپ میں جمع ہوتے رہتے ہیں۔ جو خوش نصیب ہیں ان کو کسی ہوائی جہاز یا سمندری جہاز میں جگہ مل جاتی ہے، باقی لوگ انتظار کر کر کے واپس لوٹ جاتے ہیں۔ بیروت کا شمار بھی دنیا کے ان مہذب شہروں میں ہے جہاں غریب ہونا تو کوئی جرم نہیں، البتہ بھیک مانگنا ضرور منع ہے۔ قاہرہ پہنچ کر معلوم ہوا کہ مصر کی انقلابی حکومت نے حاجیوں کی آمد و رفت کے لیے نہایت اعلیٰ درجے کے انتظامات کر رکھے ہیں۔ حاجیوں کو لے کر ہر روز 2 ہوائی جہاز پرواز کرتے تھے۔ ہر تیسرے روز ایک سمندری جہاز بھی جدہ کے لیے روانہ ہوتا تھا۔ وزارت خارجہ کا جو افسر ان انتظامات کی دیکھ بھال پہ مامور تھا، وہ میری درخواست دیکھ کر بڑا چیں بجی ہوا۔ آپ پاکستانی ہو کر انگریزی میں درخواست کیوں لکھتے ہیں؟ میں نے معذرت کی کہ مجھے عربی نہیں آتی۔ آپ کی اپنی زبان کیا ہے؟ اردو، میں نے جواب دیا۔ پھر انگریزی کے ساتھ آپ کا کیا رشتہ ہے؟ میرے لیے اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا کہ میں یہ تسلیم کر لوں کہ انگریزی کے ساتھ میرا فقط غلامی کا رشتہ ہے۔ میرا یہ اقبال جرم سن کر افسر مطمئن ہو گیا اور بولا، اس صورت میں بہتر یہی تھا کہ آپ اپنی درخواست اردو ہی میں لکھتے۔ پھر اس نے کچھ عرصے تک ہر ملک کی قومی زبان کی اہمیت پر زور دیا، نیشنلزم کی فضیلت پر ایک دھواں دار تقریر کی۔ اس کے بعد مجھے ایک مصری جہاز السوڈان میں جدہ تک سفر کرنے کی اجازت دے دی۔ اگرچہ مصر کا علامتی صدر ابھی تک جنرل نجیب ہی تھا، لیکن ملک میں اصلی ڈنکا جمال عبد الناصر کا بج رہا تھا۔ چاروں طرف عرب نیشنلزم کا تصور زور شور سے ابھر رہا تھا اور مختلف طبقات میں مختلف رنگ کے جذبات پیدا کر رہا تھا۔ اس کا ایک رنگ حاجی موسیٰ رضا کی دکان کا رنگ تھا۔ حاجی موسیٰ رضا کی دکان میں یہ خصوصیت تھی کہ اس میں پھلوں اور سبزیوں کے علاوہ پرانی بوسیدہ کتابوں کے انبار تھے اور ایک کونے میں قدیم مصری نوادر کا مجموعہ بھی تھا۔ حاجی موسیٰ رضا کی دکان میں جو نوادرات تھے وہ اکثر فرعونوں کے مقبروں سے نکلے ہوئے زیوروں، برتنوں، منقش پتھر کی سلوں وغیرہ پر مشتمل تھے۔ حاجی صاحب کا بیٹا بڑی فصاحت سے گاہکوں کو ان نوادرات کے حوالے سے مصر کی شاندار تہذیب کا پس منظر سنایا کرتا تھا۔ قاہرہ اور اسکندریہ کی بڑی بڑی دکانوں میں عورتوں کے ملبوسات کی بناوٹ اور زیورات کے نقش و نگار کا رجحان بھی زمانہ فرعون کے فیشنوں کی طرف مائل تھا، اور تزئین و آرائش کے جملہ لوازمات صریحاً ان خطوط کی پیروی کر رہے تھے جو آج سے کئی ہزار سال پہلے مصر کی تہذیب و تمدن کا ترہ امتیاز تھے۔ چوڑیاں ہوں یا بندے، سبزیاں ہوں یا قدیم نو، اور جنسی تصویریں ہوں یا مقوی ادویات، قاہرہ میں زندگی کا ہر رخ فرعونوں کی تہذیب سے رشتہ جوڑ کر فخر محسوس کرتا تھا۔ یہاں پر نئی نسل کا ایک ایسا طبقہ بڑی صورت سے نشو و نما پا رہا ہے جس کا تصوری، فکری اور عملی مطمع نظر اس قدر شدید جذبہ قومیت ہے کہ اس کے سامنے دین کی حیثیت محض ذیلی اور ضمنی رہ جاتی ہے۔ اس مکتب خیال کی نظر میں مصر کی تہذیب کا اصلی ورثہ زمانہ فرعون کے آثار ہیں۔ اس تہذیب و تمدن کے ارتقاء میں وہ اسلام کو ایک ثانوی سی تحریک شمار کرتے ہیں جو 1300-1400 برس قبل اس سرزمین پر آئی اور اپنے ساتھ کئی دیر پا نقوش لائی۔ دوسرے اسلامی ملکوں کی طرح مصر کے عوام بھی بڑے مخلص اور سیدھے سادے مسلمان ہیں۔ یہ صرف نئی روشنی کے نوجوانوں کا ایک طبقہ ہے جو نیشنلزم کی شدید رو میں بہہ کر اسلام کو اپنی قومیت کی بنیاد نہیں بناتا، بلکہ ہزاروں سال پہلے کے زمانہ کفر و ضلالت کے ساتھ اپنا رشتہ استوار کر کے فخر و مباحات محسوس کرتا ہے۔ فرازدنی اس طبقے کی منہ بولتی مثال ہے۔ فرازدنی سے میری ملاقات ایمسٹرڈیم کے رائک میوزیم میں ہوئی تھی۔ وہ وہاں پر آثار قدیمہ کی بحالی، تجدید اور حفاظت کا فن سیکھنے آئی تھی اور اب مصر کے کسی ثقافتی ادارے میں بڑے اچھے عہدے پر فائز تھی۔ قاہرہ میں ایک روز اس نے مجھے اپنے ہاں چائے پر مدعو کیا۔
سب سے پہلے فراز دنی نے میرے ساتھ اس بات پر گہری ہمدردی کا اظہار کیا کہ میں اس قدر گرم موسم میں خامخواہ حج پر جانے کا خطرہ مول لے رہا ہوں۔ پھر اس نے اپنی دیواروں پر لگے ہوئے نقوش و نگار کی وضاحت کر کے فرعونی زمانوں کی تہذیبی و تمدنی عظمت پر طویل تقریر کی اور مسلمانوں کے دل میں فرعونوں کے خلاف جو بغض بھرا ہوا ہے اس پر بڑی کڑی تنقید کی۔ ترقی کی اس بامانی منطق کے بعد فراز دنی نے مجھے اپنے باپ سے ملانے مکان کے ایک دوسرے حصے میں لے گئی۔ ایک نیم تاریک کمرے میں 60-65 سال کے ایک بزرگ گاؤ تکیہ لگائے قالین پر بیٹھے تھے۔ دیوار کے ساتھ بہت سے اونچے اونچے گلدان تھے۔ دیواروں پر فلکیات کے نقشے اور اجرام فلکی کی تصاویر آویزاں تھیں۔ سامنے ایک تپائی پر بہت سی جنتریاں اور کچھ کرۂ ارض کے گلوب اور چند استرلاب پڑے ہوئے تھے۔ فراز دنی نے شکوہ کیا کہ اس کا باپ اس قدر قدامت پرست ہے کہ ابھی تک بابل اور ہاروت اور ماروت کے زمانے سے آگے نہیں بڑھا۔ عملیات اور جادوگری اس کا پیشہ تھا۔ فراز دنی کے والد بزرگوار نے میرا استقبال کیا اور نہایت تپاک سے اپنے قریب بٹھایا۔ غالباً ان کا خیال تھا کہ ان کے جادو ٹونے کی شہرت سن کر ایک نیا گاہک ان کے دام میں آیا ہے، لیکن جب فراز دنی نے انہیں آگاہ کیا کہ میں محض مفت کا ملاقاتی ہوں اور عنقریب حج پہ جا رہا ہوں تو اس مرد بزرگ کی گرمجوشی یکلخت سرد پڑ گئی اور انہوں نے بے اعتنائی سے منہ موڑ کر ایک جنتری کا مطالعہ شروع کر دیا۔ والد صاحب سے فارغ ہو کر فراز دنی مجھے اپنی والدہ کے پاس لے گئی، جو پچھلے برآمدے میں جائے نماز پر بیٹھی تسبیح کرنے میں مشغول تھی۔ فراز دنی نے جب اسے بتایا کہ میں حج پر جا رہا ہوں تو اس بزرگ خاتون کی آنکھوں میں تیز تیز چمک آئی۔ جائے نماز سے اٹھ کر اس نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور پھر ہاتھ اٹھا کر میرے لیے دعائے خیر کی۔ قاہرہ کے اس گھر کی ایک چھت کے نیچے زندگی کے 3 دھارے بہ رہے تھے۔ ایک طرف صاحب خانہ تھا جو فلکیات، عملیات اور قدیم ساحری کی بھول بھلیوں میں مال و دولت کی تلاش میں سرگرداں تھا۔ دوسری طرف اس کی فیشنیبل بیٹی تھی جو پرانی کافرانہ تہذیب کے مردہ خانوں میں نئی روشنی کے چراغ لے کر لذت پرستی کے ظلمت قدوں میں بھٹک رہی تھی۔ ان دونوں کے درمیان فراز دنی کی بے زبان ماں تھی جو اپنی جائے نماز پر اللہ کی رسی مضبوطی سے تھامے بیٹھی تھی۔ بڑے بڑے اولو العزم پیغمبروں اور ظالم اور سرکش فرعونوں کی سرزمین پر خیر و شر کی قوتیں عجیب و غریب روپ دھار کر نت نئے انداز سے ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں تھیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ مصر کے سواد اعظم کا دل اور دماغ اسلام کے رشتے میں اسی طرح پرویا ہوا ہے جس طرح کی دنیا کے اور مسلمانوں کا۔ اس کا روح پرور نظارہ میں نے حاجیوں کے جہاز السوڈان میں دیکھا۔ سراب منزل۔ جس وقت السوڈان نے اسماعیلیہ کی بندرگاہ سے لنگر اٹھایا اس میں 750 عازمین حج سوار تھے۔ میرے پاس ڈیک پر سفر کرنے کا ٹکٹ تھا۔ جہاز چلتے ہی مائکروفون پر اعلان ہوا کہ پاکستانی مسافر بالائی عرصے پر کپتان سے آ کر ملے۔ ایک اسٹیورڈ میری رہنمائی کر کے اوپر لے گیا۔ جہاز کا کپتان نہایت چاق و چوبند نوجوان تھا اور بڑی روانی سے شستہ انگریزی بولتا تھا۔ اس نے میرے پاسپورٹ اور دوسرے کاغذات کا معائنہ کیا۔ پھر اس نے اپنے عملے کے ایک آدمی کو بلایا اور اسے کہا کہ وہ مجھے ساتھ لے جا کر محمد نوفل کے کیبن میں برتھ دلوا دے۔ محمد نوفل اسکندریہ کے بہت بڑے تاجر، صنعت کار اور رئیس تھے۔ وہ 10 برس سے ہر سال متواتر حج پہ جا رہے تھے۔ جہاز کے ملازم نے عربی میں انہیں کچھ کہا اور نوفل صاحب نے اہلاً و سہلاً کہہ کر بڑی خوش دلی سے اپنا سامان اٹھا کر دوسرا برتھ میرے لیے خالی کر دیا۔ نوفل صاحب کی رفاقت میرے لیے نعمت غیر مترقبہ ثابت ہوئی۔ وہ بڑی اچھی انگریزی بولتے تھے اور مناسک حج کے متعلق مجھے ان سے نہایت مفید معلومات حاصل ہوئیں۔ پاکستان کے متعلق وہ زیادہ نہ جانتے تھے۔ شام کو مغرب کی نماز کے بعد
انہوں نے بہت سے لوگوں کو اپنے ڈیک پر جمع کیا اور فرمائش کی کہ میں انہیں پاکستان کے متعلق کچھ باتیں بتاؤں۔ جہاز کا کپتان اور اس کے عملے کے کچھ افراد بھی وہاں آ کر بیٹھ گئے۔ کوئی گھنٹہ بھر میں نے انہیں تحریک پاکستان اور قیام پاکستان کے چیدہ واقعات سنائے۔ میں انگریزی میں ٹھہر ٹھہر کر بولتا تھا اور نوفل صاحب اس کا عربی میں ترجمہ کرتے جاتے تھے۔ آزادی کے وقت لاکھوں مسلمانوں کی شہادت، عورتوں کی بے حرمتی اور مہاجرین کے حالات سن کر سب کو بڑی حیرت ہوئی۔ جب میں نے انہیں پاکستان کی آبادی، رقبے اور دیگر تفصیلات بتانے کے بعد یہ کہا کہ دنیا کی اس 5ویں بڑی مملکت کا نصب العین یہی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو سارے مجمع نے بے ساختہ کلمہ طیبہ کا ورد کیا اور پھر سب نے کھڑے ہو کر پاکستان کے حق میں دعا مانگی۔ اگلے روز نماز عشاء کے بعد اعلان ہوا کہ رات کے 11:30 بجے جہاز میقات حرم سے گزرے گا، اس لیے